بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اخلاص جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میں اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف مختلف طریقوں سے کیا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جو یوم حساب کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان ناقابل تذکرہ شے تھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے ڈال دیا اور انسان حرکت کرنے لگا۔ یہ بھی تعارف ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہاری رگے سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ انہ بکل شیء محیط، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور ہر چیز اللہ کی صفات کے خول میں بند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے سلسلے میں یہ بھی فرماتے ہیں هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو وہ میں جانتا ہوں، جو کچھ چھپاتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے سلسلے میں بھی فرماتے ہیں کہ جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا ہوں، اور جہاں تم دو ہو میں تیسرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ زمین آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لیکن یہ جو سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی تعارف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، ایسا یکتا، ایسا واحد
جس کو لفظ ایک میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک جہاں ہوگا وہاں دوسرا ضرور ہوگا۔ ایک کا مطلب ہی ہے کہ 2 3 4 5، یہ مجبوری ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ اللہ احد، اللہ یکتا ہے، ایسا اللہ کہ جو مخلوق کی تمام صفات سے اور مخلوق کی تمام تعریفوں سے بالا اور بلند مرتبہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے جس کو کسی قسم کی کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کف خاندان بھی نہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے بحیثیت خالق کے۔ بحیثیت خالق کے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف بیان کیا ہے، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کی تعریف کیا ہے۔ اللہ نے تو اپنی تعریف بیان کر دی، مخلوق کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک ہوں، مخلوق ایک نہیں ہوتی، مخلوق کا کثرت ہونا ضروری ہے۔ مخلوق کا مطلب ہی ہے کہ کثرت ہو، بے شمار انسان ہوں، بے شمار پرندے ہوں، بے شمار چوپائے ہوں، بے شمار درخت ہوں۔ مخلوق کی تعریف یہ ہے کہ وہ پیدا بھی ہوتی ہے اور کسی کو پیدا بھی کرتی ہے۔ مثلا یہ کہ مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا کوئی ماں بھی ہو، اس کا کوئی باپ بھی ہو، اور یہ بھی ہے کہ وہ جو آج ماں اور باپ بنا ہے، کل کو اس سے پیدا ہونے والے لوگ بھی ماں باپ بنے۔ مطلب یہ وہ کسی سے پیدا ہوتے اور کسی کو پیدا کرتے، یہ ایک مخلوق کی مجبوری ہے، اس کے بغیر مخلوق کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور مخلوق کا خاندان بھی ہوتا ہے، بغیر خاندان کے مخلوق نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ بکریاں بیٹھی ہیں، ایک جگہ بھیڑ بیٹھے ہیں، ایک جگہ گائیں بیٹھی ہیں۔ تو اب ادھر سے کچھ گائیں آئیں، کچھ بکریاں آئیں، کچھ بھیڑیں آئیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ گائیں بکریوں میں جا کے بیٹھ جائیں اور بکریاں گایوں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ گائیں گائے میں بیٹھے گی، بکری بکری میں بیٹھے گی، بھیڑ بھیڑ میں بیٹھے گی۔ یہ ہمارا ایسا مشاہدہ ہے کہ ہم اس کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کا ہونا ضروری ہے، اور ہر مخلوق اپنے خاندان کو پہچانتے ہیں۔ مثلا بھیڑ اپنے خاندان کو پہچانتی ہے، گھوڑا اپنے خاندان کو پہچانتا ہے، کبوتر اپنے خاندان کو۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کبوتروں کے ساتھ بیٹھے ہوں، کبوتر کبوتر کے ساتھ بیٹھے ہوں، حالانکہ دونوں پرندے ہیں، دونوں کے دو پر ہیں، دونوں کے دو پنجے ہیں۔ تو یہ خاندان مجبوری ہے، خاندان ہونا مخلوق کے لیے ایک مجبوری ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 صفات اس صورت میں بیان کی ہیں۔ اللہ ایک ہے، کثرت نہیں ہوتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں اور نہ اسے کوئی ضرورت پیش آتی۔ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی خاندان۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذاتی تعارف کرایا ہے، اس میں تلاش یہ کرنا ہے کیا مخلوق اور خالق میں کوئی ایسی ایجنسی موجود ہے جس ایجنسی کے ذریعے مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو سکے۔
جس ایجنسی کے ساتھ مخلوق خالق سے اتنی قریب ہو جائے کہ خالق اور مخلوق کا ایک رشتہ قائم ہو جائے، خالق مخلوق کو پہچان لے اور مخلوق خالق کو پہچان لے۔ اب اس صورت مبارک کی آیتوں کو پڑھ کر آپ دیکھیں کہ مخلوق واحد نہیں ہو سکتی، یکتا نہیں ہو سکتی، کثرت ہونا ضروری ہے۔ مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ کسی کا باپ ہو یا کسی کا بیٹا ہو، مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو۔ اب ایک ایجنسی اللہ تعالیٰ فرمائی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کسی قسم کے وسائل کا محتاج نہیں ہے، جبکہ بندہ وسائل کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتا، ہر قدم پر وسائل کا محتاج ہے، ہوا، پانی، گیسز، دھوپ، غذا، یعنی انسان یا کوئی بھی مخلوق اس قدر محتاج ہے وسائل کی کہ وسائل کے بغیر اس کی زندگی جو ہے وہ قابل تذکرہ نہیں، وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی قسم کے احتیاج نہیں رکھتا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے الا انہ بکل شیء محیط، کہ ہر چیز کو اللہ نے احاطہ کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر۔ تو یہ ہر چیز کو اللہ نے احاطہ کیا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جتنے وسائل اللہ نے مخلوق کے لیے پیدا کیے ہیں ان سب پر اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا ہولڈ ہے۔ مثلا اگر زمین نہ ہوتی، اللہ زمین نہ بناتا تو غذائی ضروریات زمین سے پیدا نہ ہوتی، غذائی ضروریات زمین اگا دیتی تھی، سورج نہ ہوتا تو کھیتیاں پکتی نہیں، کھیتیاں پک بھی جاتی، چاند نہ ہوتا تو اس میں شیرینی اور حلاوت پیدا نہ ہوتی، گیسز نہ ہوتی تو انسان ویسے ہی دم گھٹ کے مر جاتا۔ تو اللہ وہ ہے جس نے وسائل پیدا کیے، جبکہ وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، مخلوق وسائل کی محتاج ہے۔ تو اللہ نے یہ اپنی جو 5 تعریفیں بیان کی ہیں، ان 5 میں 4 میں تو مخلوق مجبور محض ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم رشتہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ایک اللہ کی تعریف کہ اللہ بے نیاز ہے اور اسے کسی قسم کے وسائل کی احتیاج نہیں ہے، بندہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح قائم کر لے جس طرح ایک پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا۔ ان 5 میں 4 میں تو مخلوق مجبور محض ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم رشتہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ایک اللہ کی تعریف کہ اللہ بے نیاز ہے اور اسے کسی قسم کے وسائل کی احتیاج نہیں ہے، بندہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح قائم کر لے جس طرح ایک پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا رابطہ و تعلق قائم کرتا ہے۔ بچے کو کچھ پتہ نہیں کہ اسے دودھ کہاں سے ملے گا، دودھ کیا ہوتا ہے، لیکن بچہ ماں کی گود میں جب چلا جاتا ہے تو وہ اپنے در و بس تمام ضروریات کی کفالت ماں کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو اسی صورت سے اگر بندہ اپنی تمام ضروریات کا کفیل اللہ کو مان لے تو اللہ کی یہ واحد ایجنسی اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ اس تعلق کو مانے یا نہ مانے،
تعلق اس کا قائم ہے. مثلا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہو گیا ہوں. کوئی بھی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ماں کے پیٹ میں جو میری نشو و نما ہوئی ہے اس میں میرا کوئی اپنا ذاتی کردار نہیں. کوئی بچہ اس بات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ پیدائش کے بعد یہ ہر روز میرا بڑھنا، ہر روز میرا ارتقاء اور ہر روز میرے شعور میں بالیدگی جو ہے اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی دخل ہے. بچہ ایک نظام کے تحت، اللہ کے نظام کے تحت، اللہ کی رحمت کے تحت بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے. جوانی میں داخل ہونے کے بعد ماحول سے، تعلیم سے، والدین سے اسے عقل و شعور حاصل ہوتا ہے اور وہ عقل و شعور استعمال کر کے اپنی زندگی کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے. لیکن یہاں بھی یہ بات غور طلب ہے کہ اگر اللہ تعالی وسائل پہلے سے مہیا نہ کریں وہ نوجوان بچہ وسائل کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ وسائل پہلے سے موجود ہیں تو وہ وسائل کا استعمال کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ عقل و شعور نہ دے، ہینڈی کیپ بنا دے، تو وسائل ہونے کے باوجود وسائل کا استعمال کرتا ہے. تو یہاں بھی یہ بات پوری طرح روشن ہے کہ انسان جو ہے وہ در و بست ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ ہی اس کی تمام ضروریات کا کفیل ہے. تو اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مخلوق میری ذاتی صفات، 5 صفات میں سے 4 صفات میں تو کسی بھی طرح مجھ سے ہم رشتہ ہو ہی نہیں سکتے. لیکن میری ایک صفت ایسی ہے کہ میں وسائل پیدا کرتا ہوں لیکن وسائل کا محتاج نہیں. چونکہ میں وسائل پیدا کرتا ہوں اور مخلوق کے لیے وسائل پیدا کرتا ہوں، اس لیے مخلوق میری اس بے احتیاج ہونے کی صفت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا سے بے احتیاج ہو کر اللہ کے ساتھ احتیاج قائم کر سکتے ہیں. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا اور بندے کا رشتہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں قادر مطلق ہے. خود ہی اللہ تعالیٰ فرمایا رب العالمین ہے، سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. یہ ہم جو روزی کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری بھی جب ہی کرتے ہیں جب محنت مزدوری کا صلہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. ہمیں روٹی چاہیے، روٹی کے لیے پیسے چاہیے، پیسے کمانے کے لیے کوئی شاپ چاہیے، کوئی کاروبار چاہیے، کوئی فیکٹری چاہیے، فیکٹری چلانے کے لیے عقل چاہیے، محنت چاہیے. یہ تمام عقل، محنت، فیکٹری، دکانیں وغیرہ وغیرہ یہ سب اسی وقت کارآمد ہے جب پہلے سے وسائل موجود. اگر انسان کی خوردونوش کا سامان موجود ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ انسان کی خوردونوش کا سامان پیدا ہی نہ کرے تو نہ کاروبار ہوگا، نہ ملازمت ہوگی، نہ کوئی دکان ہوگی، نہ کوئی محنت ہوگی، نہ کوئی مشقت. تو اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بتایا ہے کہ مخلوق میرے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے، مجھ سے قریب ہونے کے لیے ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ میرے پھیلائے ہوئے وسائل کو زندگی کا مقصد نہ بنائے. زندگی کا مقصد میری ذات کو بنائے. جب اللہ کی ذات مقصد بن جائے گی تو وسائل آٹومیٹک آپ کے تابع. اس لیے کہ تجربہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر عقل و شعور نہیں ہوتا،
جب تک آپ کی اپنی انفرادیت یا اپنی ذات کا جو تمثل ہے یا یہ اپنی ذات کا کیا کہنا چاہیے کردار ہے وہ متعین نہیں ہوتا، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اچھی روزی فراہم کرتا ہے جب آپ کی ذات کا کردار متعین ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، دیکھیے بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی، باپ کے دل میں محبت ڈال دی۔ اب بچے کی ساری ضروریات کی کفالت ماں باپ کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت نہ ڈالے تو بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت بھی ڈال دے اور ماں کے سینوں کو دودھ سے نہ بھر دے تب بھی پرورش نہیں ہو سکتی۔ باپ کہیں گے صاحب آج کل تو ڈبوں پہ پرورش ہو جاتی ہے، وہاں بھی یہ صورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھیڑ بکریوں میں گایوں میں دودھ پیدا نہ کریں تو دودھ کا ڈبہ نہیں مل سکتا۔ تو آپ کی پرورش اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کہ اس نے آپ کی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے والدین کو آپ کا وسیلہ بنا دیا اور والدین کے دل میں محبت ڈال دی۔ یہ سورت جو ہے قرآن پاک کی جو میں نے آپ کو پڑھے، ہم بہت پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، جب اصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں جب بھی پڑھتے ہیں، دم درود میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا ثواب بھی بہت بتایا جاتا ہے۔ لیکن آئندہ جب آپ اس سورت کو پڑھیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رشتہ استوار کرنے کے لیے، رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، رشتہ مستحکم کرنے کے لیے انسان کے پاس